Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، شب قدر کی آج پہلی رات ہے۔ آج کی رات یہ 5 عبادات ضرور کیجئے گا اور اس رات کو بالکل بھی غفلت میں نہ گزاریے گا۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شب قدر تو 27ویں شب کو ہوتی ہے، یہ پہلی رات دوسری رات کہاں سے آ گئی؟ تو یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں چھپا رکھا ہے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں رات ماہ رمضان المبارک کی، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، تو ان طاق راتوں میں ہم نے شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں اس میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو آج جو ہے وہ پہلی طاق رات ہوگی، ہو سکتا ہے یہ شب قدر ہو، تو آپ نے اس رات کو بالکل بھی غفلت میں نہیں گزارنا۔ یہ 5 اعمال، یہ 5 عبادات ضرور کیجئے گا۔ انشاءاللہ میں اللہ کی رحمت سے پر امید ہوں جو لوگ بھی یہ 5 عبادات کریں گے اس رات میں، وہ اس رات کی برکات سے ضرور حصہ پائیں گے۔ وہ 5 کام کون سے ہیں؟ سب سے پہلا کام، آپ نے کوشش کرنی ہے نماز عشاء باجماعت ادا کریں۔ خواتین جو ہیں وہ گھروں میں نماز ادا کریں، اور مرد حضرات جو ہیں وہ نماز عشاء باجماعت وہ مسجد میں جا کر ادا کریں۔ اور پھر مرد حضرات جو ہیں وہ نماز تراویح مساجد میں 20 رکعت مکمل ادا کریں، اور خواتین جو ہیں وہ بھی گھروں میں 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں۔ اور پھر آپ نے فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے۔ خواتین گھروں میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ نہیں، وہ تو اکیلے ہی پڑھیں گی، ٹھیک ہے، لیکن مرد حضرات جو مساجد میں جا کر باجماعت نماز فجر ادا کریں۔ اس کا اجر کیا ملے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور پھر فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے گویا اس نے ساری رات عبادت میں گزار دی۔ یعنی جو عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرے، چاہے وہ ساری رات سویا رہے، سوئے رہنے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، ساری رات عبادت کا۔ تو آپ نے اس بابرکت رات میں سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور پھر فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنی، اور ساتھ تراویح کا بھی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی ایک طرف 1000 مہینے اور ایک طرف ایک رات شب قدر کی، تو یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں جو عبادت کی جائے گی وہ 1000 مہینوں سے افضل ہوگی، 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہوگی۔ تو اس کو بالکل بھی غفلت میں نہ گزاریے گا، کوشش کیجیے گا۔ پہلا کام یہ ضرور آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا کام، آپ نے کچھ دیر قرآن کی تلاوت میں وقت گزارنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکے تو سورہ واقعہ پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، یا پھر کچھ لوگ ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پاک مکمل پڑھتے ہیں، تو آپ کا جو بھی سپارہ چل رہا ہے آپ وہی ترتیب کے ساتھ کچھ وقت جو ہے قرآن پاک کی تلاوت میں ضرور اس رات کا کچھ حصہ گزاریں، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکے 1 سپارہ پڑھ لیں، 2 سپارے پڑھ لیں، جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اتنا آپ پڑھ سکیں آسانی کے ساتھ، وہ ضرور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ کیوں؟ ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، میں نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یعنی جو بندہ الف لام میم پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو جو اس رات میں اگر کوئی بندہ سپارہ پڑھ لے یا کوئی سورت پڑھ لے یا کچھ وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹے قرآن کی تلاوت میں گزارے، تو وہ کتنا اجر سمیٹ لے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کتنی وہ رحمتوں کا نزول فرمائے گا، کتنا اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس رات کا کچھ حصہ آپ نے تلاوت قرآن میں گزارنا ہے۔ دوسرا کام ہو گیا کہ تلاوت قرآن۔ تیسرا کام، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے وہ پہلا کلمہ جو ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلمے کا آپ نے ہو سکے تو ایک تسبیح یا 313 مرتبہ آپ یہ کلمہ ضرور پڑھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ
قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میری شفاعت کا وہ حقدار ہوگا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ تو کوشش کیجئے گا کہ 313 مرتبہ، یہ نہ ہو سکے تو 100 مرتبہ تو ضرور آپ نے لا الہ الا اللہ کی تسبیح نکالنی ہے۔ آگے پھر ساتھ آپ ایک تسبیح درود شریف کی نکال لیں، ایک تسبیح آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ ضرور نکالیے گا۔ کیوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں، یعنی ان کا پڑھنے والا اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور فرمایا یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، اور اعمال نامہ میں اس کا بہت زیادہ وزن ہوگا۔ یہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو 2 کلمے ہیں اس کی ایک تسبیح ضرور ہو سکے تو 313 مرتبہ، یہ نہ کر سکے تو ایک تسبیح 100 مرتبہ تو ضرور پڑھیے گا۔ اور فرمایا جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بالکل بھی آپ نے اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا، یہ بہترین موقع ہے آپ کے پاس، اور ان وظائف کو، ان تسبیحات کو پڑھتے ہوئے آپ اس رات کو گزاریں، ٹھیک ہے جی۔ اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح آپ استغفار کی کر لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر اس رات کی جو خاص دعا ہے وہ ضرور آپ نے مانگنی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی انشاءاللہ، آپ کو اسکرین پر وہ دعا نظر آئے گی، وہ دعا بھی آپ نے شب قدر کی آپ نے ضرور مانگنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ تم یہ دعا مانگو، ابھی وہ دعا میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو میں یہ کام بتانے لگا ہوں جو آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ استغفار کر لیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے ہو سکے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نفل پڑھیں، اور ہو سکے تو آپ نماز تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت زیادہ اجر و ثواب والی یہ نماز ہے، نماز تسبیح۔ وقت لگتا ہے اس پر آدھا گھنٹہ 35 منٹ لگ جاتے ہیں، لیکن یہ بڑا اس کا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ اس کا طریقہ جاننا چاہتے ہیں میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، پریکٹیکل میں طریقہ بتایا ہوا ہے کہ نماز تسبیح کس طرح ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز تسبیح کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر آخری کام جو آپ نے کرنا ہے، وہ دعا تو بتاتا ہوں لیکن یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آپ جب یہ اعمال کر لیں اس کے بعد کچھ دیر آرام کر لیں، اور پھر آپ سحری کے وقت ذرا 10 منٹ پہلے اٹھیں اور آپ 2 4 6 8 10 12 تک نفل تہجد کے ضرور ادا کریں۔ اللہ اکبر، تہجد کی نماز کی کیا ہی برکتیں ہیں، کیا ہی وہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز تہجد ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے۔ تو سحری کے لیے تو اٹھنا ہی ہے، 10 منٹ پہلے اٹھیں اور ساتھ آپ نماز تہجد بھی ادا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر یہ دعا جو میں نے آپ کو بتانی تھی اس رات کی خاص دعا، وہ یہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ بھی دعا ہے۔ دوسری یہ دعا ہے اللہم اجرنی من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ تو یہ اعمال آپ نے ضرور اس رات میں کرنے ہیں۔ امید ہے اب بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔